بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ کیا حق ہے اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت تک کے لیے کیسا ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، قرآن پاک نے اس کی قیامت تک کے لیے وضاحت فرما دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا النبی الاولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی جو امہات ہیں، ان کی ازواج جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ماؤں کا درجہ رکھتی، بلکہ فرمایا وہ مائیں ہیں۔ ان کی جو تکریم اسی طرح قیامت تک کی ہوگی جیسے اپنی ماؤں کی ہوتی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ تمہارے نبی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اب ان کے ازواج کے لیے فرمایا تمہاری مائیں ہیں۔ اب دونوں میں سے جو بھی اس میں سے اپنے آپ کو نکالے گا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کے اوپر کوئی حرف کرے گا، بد زبانی کرے گا، تو گویا اس نے قرآن پاک کا انکار کر دیا۔ جس نے قرآن پاک کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے آپ یہ سمجھ لیں انہوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیت کو مانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی حاجت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ آسمان کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو کہ اللہ کے نام کے اوپر تمہیں کو دے۔ تو صحابی عثمان رضی اللہ عنہ پاس گئے اور انہیں ایسے ہی کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ مال عطا کیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا جو میری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ عثمان کے پاس جاؤ، اسے میرے واسطے سے کہو کہ تجھے عطا کرے، تجھے دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ وہ اس کی حاجت سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عثمان آپ یہ بتائیں کہ پہلے میں نے اللہ کے نام کے اوپر آپ سے سوال کیا تو آپ پھر مجھے اتنا مال نہیں دیا جتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر آپ نے مجھے دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا خوب جملہ فرمایا، مفہوم ہے۔ فرمایا اللہ تو ابد سے لے کے آخر تک ہے، نہ اس کی ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا پتہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعارف دیا، اس کی بندگی کا حکم دیا، تو اس لیے میں نے ان کی محبت میں آپ کو مال دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر بتاؤ تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے بغیر تردد کے سوچے سمجھے آدمی کہا یار بڑا عجیب سوال ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وجہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی جانوں پر ان کی اپنے سے جتنا انہیں اپنی جانوں پر حق ہے اس سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی جانوں پر حق ہے۔ تو جب جس کا حق زیادہ ہے تو پھر اس سے محبت بھی زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ آپ کا ایک
खूबसूरत पैगाम है उम्मत के लिए जो आपने फरमाया। आज के दौर में लोग कहते हैं ये मिलाद मनाते हैं, बिदअत होती है, ये होता है, वो होता है। गोया उनके दिल में काल है। हर वो अमल जो मोहब्बत में दाखिल है और शरीयत के अंदर है, यानी फजूल खर्ची और ये इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं आती हैं, तो वो उस मद्दाह के लिए कोई काम करता है, आप सब उसकी मोहब्बत में खर्च करता है, लोगों को खाना खिलाता है, महफिल मुनक़द कराता है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप सब शान बयान करते हैं जो कि हम बयान कर ही नहीं सकते, तो फिर इसको लोग बिदअत कहते हैं, ये तो पहले नहीं होता था। तो गोया तेरे दिल के अंदर काल है और इस काल ने तुझे उस पसंद मोहब्बत से दूर फरमा दिया, और जो उस पसंद मोहब्बत से दूर रहा वो फिर उसके लिए आखिरत उसके लिए बड़ी मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई आदमी बैतुल्लाह शरीफ में हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान नमाज़ें पढ़ता रहे सारी उम्र, रोज़े भी रखे, लेकिन उसके दिल में अल्लाह 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 सुब्हान तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है उसके लिए बुग़्ज़ है, तो वो क़यामत वाले दिन जहन्नम में जाएगा। ये तो आल की बात है। जो डायरेक्ट आंसू से मोहब्बत में बुग़्ज़ निकाले उसका क्या हाल होगा। अल्लाह सुब्हान तआला हमें फ़िक्र करने वालों में है जी शामिल कर ले। और दूसरा जो सूरह हशर में है, बड़ी खूबसूरत आयत और बड़ा खोल के बयान कर दिया गया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो कुछ अल्लाह का रसूल तुम्हें अता फरमा दे वो ले लो, जिससे मना फरमा दे उससे बाज रहो। अब इसमें हर चीज़ शामिल होगी, दीन दुनिया आखिरत है जी, सब चीज़ें, जो भी चीज़ है जिसमें उससे मना फरमा दे मना, जो दे दे ले लो खुशी से। अगर आपके हक़ में फ़ैसला है आपसे फरमा दिए जो आपके हक़ में आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो भी खुशी के साथ कबूल करें हैं जी, कि बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेरे ऊपर जो है ना आप सुंदर हुक्म फरमाया है, तो हमें अपने आप को और अपनी नस्लों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे बना दे, तभी आखिरत होगी, ये बचत होगी। ये मेरा पैगाम जो अब्दी है, इंशाअल्लाह जो भी सुने इसके ऊपर अमल करे और आजिज़ को भी इस पर अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।